کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسوں میں شامل نہیں ہے؟ کیا یہ سیدہ شبابہ اہل الجنہ جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں شامل نہیں ہے؟ کیا یہ پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے؟ یار ہم کیوں نہیں ان کا ذکر کرتے؟ اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کس کے پلے پڑے ہیں۔ کچھ ایسے بھی بندے ہیں ساری زندگی یا حسین کریں گے یا حسن نہیں کریں گے۔ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا حسن دو مسلمان گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اب میری بات میں کہنے لگا ہوں، اگر میری بات غلط ہوگی تو میری اصلاح فرمائیں گے، علماء اکرام بیٹھے ہیں۔ جو اس صلح سے راضی نہیں وہ حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ بہت اشارہ میں نے کر دیا۔ جو اس صلح سے راضی نہیں ہے وہ حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ یا حسین یا حسین یا حسین تو کریں گے، یا حسن کبھی سنا ہے؟ کیا وہ ان کے بھائی نہیں ہیں؟ بڑے بھائی ہیں۔ یار میری بات سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا نہ کہو۔ کیوں برا نہ کہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے۔ اگر صاحب عام بتلائیں مٹھی میں کتنے کے جو آ سکتے ہیں؟ ایک چھٹانک آئیں گے، دو چھٹانک آ جائیں گے، اتنے نہیں آئیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں آئیں گے۔ فرمایا میرا صحابی مٹھی جو خیرات کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، میرے صحابی کی مٹھی جو سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خدا کی قسم مجھے دکھ ہوتا ہے یار، لکھنے والے پتہ نہیں ان کی عقلوں پہ کیسے پردے پڑ گئے۔ یہاں تک لکھ دیا کہ بعض کا تو امتی عمل میں نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ باندھ کر رضا کروں گا، اے سنیو اپنے علماء کرام کا ادب و احترام کرو، انہی کی صحبت میں بیٹھو، انہی کی لکھی کتابیں پڑھو، ورنہ ڈاما ڈول ہو جاؤ گے۔ وہ کیسے کہتے ہیں؟ ان کے پاس دلیل کیا ہے سنو۔ وہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بظاہر 63 سال ہے۔ سرکار کے کئی امتی ہیں جن کی 100 سال عمر ہوگی، سرکار کے پاس 63 سال کی نمازیں ادھر 100 سال کی نمازیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک صحابی کے مٹھی جو سے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ارے صحابی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، نبی سے آگے کیسے بڑھ جائے گا؟ اپنا تو عقیدہ ہے ساری امت کے سجدے ایک طرف ہوں، میرے آقا کا ایک سجدہ سب پر بھاری ہے۔ اب احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میلوں بڑا پہاڑ، اور اس پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا ممکن ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چلا اگر کوئی اتنا سونا خیرات کر بھی دے تو صحابی کی مٹھی جو سے آگے نہیں جاتا۔ اس سے پتہ چلا صحابی کا جو مقام ہے اور کوئی اس مقام تک پہنچ اونچی بولو پہنچ ورنہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کی مٹھی جو خیرات کرنا، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کریں، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بھائی
صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت صاحب صحابی نے کیا کیا ہے کہ سارے علماء کرام، سارے مفتیان اعظام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، غوث، قطب، ابدال، نجیب، نقیب سب نیچے ہو گئے، یہ سب سے اوپر ہو گیا، یار اس نے کیا کیا ہے؟ تو صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کی صحبت میں ایک پل گزارا اور خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اب حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، جو صحابی رسول ہے بعد میں آنے والے غوث، قطب، ابدال سارے اکٹھے ہو جائیں، ان کے پاؤں کی خاک کی برابری، مجھے بولو ذرا یار، بڑی کمال بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ کر جائے۔ بعد میں آنے والے غوث، قطب، ابدال، نجیب، نقیب ہے، چاہے شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، کچھ بھی ہے، صحابی کے پاؤں کی خاک برابری بھی یار، جس نبی کی صحبت میں ایک پل گزارنے سے اتنا بلند مقام ملتا ہے، اس نبی کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بھائی امام حسن وہ ہیں جن کو سرکار کی صحبت امام حسین سے بھی زیادہ ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے جن احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو ممبر شریف پر اپنے ساتھ پہلو میں بٹھا کر سبحان اللہ اعلان کیا فرما رہے ہیں، یہ میرا بیٹا حسن ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، پیار بولو پیار کرتا ہوں۔ اور اگلی بات سنو گے تو آپ کی اور طبیعت خوش ہوگی۔ بیٹے سے مراد میرا نواسا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ اور اس سے اگلی بات سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو گے۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ پھر سنو ذرا، یا اللہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے پیار کرے تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میں ایک اشارہ بھی کرتا جاؤں، یہاں ایک اشارہ بھی کرتا جاؤں، یہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد، اور دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے تیرے منہ سے جو دن کو کہا رات تو رات، بنیاد تاریخی واقعات پر نہ رکھو، اپنے عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث کے اوپر رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاس دلیل کیا ہے، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ دیکھو بھائی، یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں
اس ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان. تھوڑا سا اونچی آواز. پاکستان. اور اس کی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے. ایک مسلمان لکھے گا وہ تاریخ اور ہوگی، کیونکہ ہندو لکھے گا وہ بھی ویسی ہوگی. ایک سکھ لکھے گا وہ اور ہوگی، ایک عیسائی لکھے گا وہ اور ہوگی. ارے تاریخ میں فرق آ سکتا ہے، اللہ کے کلام میں فرق اپنے عقائد کی بنیاد تاریخی واقعات پر نہ رکھو. اب میں جو اشارہ کرنے لگا ہوں وہ اشارہ سنو اور اپنے ایمانوں کو مستحکم کر لو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے یہ دونوں شہزادے حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. میں آگے نہیں چلوں گا جتنی دیر سب نہیں بولیں گے. یہ دونوں نوجوان جنتی نوجوانوں کے، ایک مرتبہ پھر بولو، دونوں نوجوان جنتی نوجوانوں کے. اور جنت کا سردار باغی ہو سکتے ہیں؟ جنت کا سردار غلط ہو سکتا ہے؟ ارے غلط بندہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کا سردار کیسے بنے گا؟ اس سے پتا چلا سارے تاریخی واقعات غلط ہو سکتے ہیں، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. حسن کو برا کہنے والے وہ غلط ہو سکتے ہیں، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ باقی سنیوں کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ وہ بھی جہاں امام حسین کا ذکر کی محفل سجاتے ہیں وہ امام حسن کی ذکر کی محفل بھی سجایا کرے، کیونکہ ہم دونوں کو ماننے والے. ٹھیک ہے جی. اب آخر میں جو میں ایک بات عرض کروں گا وہ بھی میرے دل کا درد ہے جو میں جا کے لوگوں کو سناتا ہوں. آج ہمارا سنی میں کیا الفاظ استعمال کروں، نعتیں سن کر یا بیانہ سن کر اس کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. مولوی صاحب نے آ کے میرے کان میں اذان کہی، ان میں چوریاں کراں، ڈکیتیاں کراں، شراباں پیواں، زنا کراں، نماز پڑھا یا نہ پڑھا، روزے رکھا نہ رکھا، قیامت والے دن جنت اللہ تعالیٰ نے میں نے پلیٹ چ پیش کرنی ہے، میں بیٹی جنت چ چلا. اگر کہو بھائی یہ گناہ نہ کریا کرے، یہ اللہ بڑا کریم ہے، سرکار شفاعت فرمان گے. میری اگر سوچ غلط ہے تو بھائی میری آپ اصلاح کیجیے گا. اور خدا کی قسم آج ہمارے علماء کرام نے دوزخ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا. بشارتیں سنا جس کی وجہ سے ہر بندہ اتنا پر امید ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے جو مرضی کرو سیدھے جنت کی چھالا مار دے جانا ہے. وہ زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. یہاں جس بندے کو پتہ چل جائے مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا، وہ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے نماز پڑھنے آ جائے گا. اس کو کیا ضرورت ہے شراب چھوڑنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے زنا چھوڑنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے سودی کاروبار چھوڑنے کی. یقین جانو حضرت صاحب، میں نے ایسا ایک تفسیر ہے تبیان القرآن، غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، 5واں پارہ اس کے دوسرے رکوع کی آیت ہے.
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. آیت غلط ہو ترجمہ غلط نہیں بچے. اس کا ترجمہ یہ مفہوم یہ بنتا ہے رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے میں تمہارے صغیرہ معاف کر دوں گا, تمہیں جنت عطا کر دوں گا. اب غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہیں کون کون سے تاکہ ان سے ہمیں بچا جائے. یار انہوں نے جب لسٹ لکھی تو اس کو پڑھ کے میرا اندر ہل گیا. لسٹ میں سب سے ٹاپ پر لکھا تھا شرک کرنا, یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ. اور دوسرے نمبر پر کیا لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر اس کی آڑ میں گناہوں پہ دلیر ہو جانا, ہو پرواہ کوئی نہیں, چوریاں کرو ڈکیتیاں کرو, فرمایا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. بلکہ بعض علماء نے اس کو کفر کی حد تک لکھا ہے. تو جناب ہم تو عاشق رسول ہیں, سرکار کیسے برداشت کریں گے؟ تو بھائی میں اس کا بھی جواب دے دوں. میرے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے عاشق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس میں شک شبہ تو نہیں. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, میں ان کے جوتوں کی خاک کو بھی چومنے کے لیے تیار ہوں. اگر ان کی نظر سے کوئی ضعیف حدیث بھی گزری ہو میری اصلاح کر دے. کہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا ہو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. یا صحابہ کرام وہ جو قطعی جنتی ہیں, بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا جن کی شان کے قصیدے توریت اور انجیل بھی پڑھ رہی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. صحابہ کرام میں وہ جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی کہ نہیں خریدی؟ اب میں ہاتھ باندھ کر رلز کرنے لگا ہوں. کسی صحابی نے نمازیں چھوڑ دی تھی, گناہوں پہ دلیر ہو گیا تھا. یار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذوالنورین ہے, دو نوروں والے, کسی بھی نبی کے امتی کو یہ شرف نہیں ملا جو ان کو مل گیا. کئی مرتبہ جنت خریدی, اور حالت کیا ہے جب کہیں تشریف لے جاتے ہیں کوئی گڑا آ جاتا ہے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, لوگ آ کے اٹھاتے ہیں حضرت جی کی ہو یار. فرمایا اس گڑے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی. وہ کہنے کہ آپ تو قطعی جنتی ہیں, سرکار سے کئی مرتبہ جنت خرید, پھر آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی, اور جب پہلی منزل میں ہی پھنس گیا اس کی آخرت کی منزل مشکل کر دی. چلو ابھی بھی میری بات کی تسلی نہیں ہوئی, ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. حسنین کریمین, ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے, تھوڑا سا اونچی آواز سے ایک مرتبہ پھر بولو, کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ نہیں یار, ان کے پاس تو سندیں موجود ہیں, سرٹیفکیٹ موجود ہے, یہ جنت بانٹنے والے ہیں. جب ان کے پاس سندیں ہیں پھر بھی نماز نہیں چھوڑے, تو کس مان پر نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اس مسمان پر تو گناہ کر رہا. کوئی مجھے ضعیف حدیث بتلا دے کہ حضرت امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، مجھے سرکار نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. کیونکہ کوئی ایسی حدیث سنی آج تک پھر ہم کس مان پر نماز ہے. خدا را یہ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یعنی ہم ہر رکعت میں ہاتھ باندھ کر رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. کون سے راستے پر؟ سیدھے راستے پر. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں میرا سیدھا راستہ ہے، میں کہتا ہوں میرا سیدھا راستہ ہے، یہ کہتے ہیں میرا سیدھا راستہ ہے. ہمیں کیسے پتا چلے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہ، آؤ تمہاری مشکل میں خود ہی حل کر دیتا ہوں. فرمایا میرے نزدیک سیدھا راستہ کون ہے؟ جس راستے پر انعام یافتہ چلے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے راستے پہ ہیں اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. ان کے نقش قدم پر چلو. کیا کرو؟ نقش قدم کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ایک ہوتی ہے پکی سڑک، ایک ہوتی ہے کچی سڑک. جو کچا راستہ ہوتا ہے نا اس پہ جب کوئی چل کے جاتا ہے تو قدموں کے نشان بن جاتے ہیں. کیوں بابا جی ایسے ہی ہے نا؟ قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوگا. یار مجھے نا اس بات پہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے اور بات ہم شیطان کی مان کریں. دیکھو سب میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا. میرے دائیں طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، بائیں طرف میرا دوست بیٹھا ہو. والد صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا. دوست کہتا ہے نہیں حافظ جی اس دروازے سے باہر جانا. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سمجھیے گا، سب کی آواز نہیں آ رہی. والد صاحب کی کیوں ماننی؟ اب یہی کہیں گے حافظ صاحب دوست سے والد کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے. حضرت صاحب اب اس سے اصول ہمیں کیا ملا، ضابطہ کیا ملا؟ جب چھوٹا رتبے والا اور بڑے رتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے رتبے والے کو چھوڑ دو، بڑے رتبے والے کی بات ایک مرتبہ پھر بولو. چھوٹے اور بڑے کی بات جب اکٹھی آ جائے چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی ایک مرتبہ پھر بولو، چھوٹے کی چھوڑ دو، بڑے کی. اب اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کچھ بولو یار. اللہ سب سے بڑا ہے. کیا سب سے بڑے کی بات مان جی اصل میں غلط ہوں میری چھولی کے اندر ڈال دو. ہر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. رب تعالیٰ کا حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ، یہ کی مطلب بندہ جی بول دو یار، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. شیطان کہتا نہیں بیٹھا رہے، دکان چھڈ کے گیا تو بکری گھٹ ہو گی، دوستوں کو چھڈ کے گیا دوست ناراض ہو جان گے، دھوکا چھڈ کے نہ جا، ڈیرے تے بیٹھا گپا لاتا رہے. حضرت صاحب ایمانداری سے بندہ ہم کس کی مان رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے
الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے اونچی بول دو یار، نماز نیند سے شیطان کہتا نہیں بستر سے اور بڑھ جا، ہم کس کی مانتے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے حلال کھاؤ، حرام کے قریب شیطان کہتا چھٹ مولوی دیاں گلاں، نوٹ آنے چاہیے، پاویں سودی کاروبار نہ لان، پاویں رشوت ہوے، پاویں جوا کھیڈ کے آن، پاویں بہناں دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے، تے پاویں یتیماں دا مال کھو کے آوے، پیسہ آنا چاہیے۔ ہم کس کی مانیں؟ شیطان کی ماننے کا انجام کیا ہے؟ سورہ صاد ہے 23واں پارہ، اس کی آخری آیتیں رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ فرمایا پھر میرا بھی فیصلہ سن لو، حق بات یہ ہے اے شیطان، میں تجھے بھی اور جتنے تیرے ماننے والے سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈالوں گا، اور شیطان کی بات ماننے کا والے کا انجام جہنم ہے۔ آج اگر سگریٹ جلتی ہو پر ننگا پاؤں آ جائے نہیں برداشت کر پاتا، اچھل پڑتا ہے، اگر سگریٹ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو؟ بھائی میری بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا پاک کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا شیطان تجھے بھی اور جتنے تیرے ماننے والے، جتنے تیرے پیچھے چلنے، سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ بھائی شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے، اور سرکار کے پیچھے چلنے والے کا انجام جنت ہے۔ پھر میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی ریکویسٹ، آؤ آج ہم سچے دل سے یہاں توبہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سناؤ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ 19واں پارہ ہے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی آیت ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب ترتیب سنو، الا من تاب، پہلی بات فرمایا توبہ کرو، ایمان لے آؤ، اور پھر فرمایا نیک عمل بھی شروع کرو۔ یہ نہیں کہ چلو ہوتے توبہ کر لیے سوے تو پھر نئے گناہ شروع کر دیں گے، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ توبہ کرنا ہے تو ایسے توبہ کرو جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلا ہے، دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے۔ ارے گناہوں سے توبہ ایسے کرو دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں جانا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کرے۔ اب انجام کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو توبہ کرنے میں فائدہ کیا نقصان؟ مجھے بولو یار، تو پھر توبہ کر لو کہ مالک مولا میں تو اس دنیا میں آیا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اور میں تو شیطان کو راضی کرتا رہا۔ اے مالک مولا آج مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے، میں آج سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو ہم سب کی توبہ قبول فرما دے، آئندہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب گناہوں سے بچنے کا میں نسخہ بھی آپ کو قرآن سے بتلا جاؤں، اسے بتلا جاؤں قرآن پاک سے جو کہتا ہے میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ رب فرما رہا ہے نمازی تم بن جاؤ، پھر دیکھنا نماز تمہیں برائیوں سے کیسے روکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے میں ایک چھوٹا سا اور سوال کر لیتا ہوں۔ حضرت صاحب آپ کے صاحبزادے نے میٹرک کے پیپر دینے ہیں، کون سی کلاس کے؟ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں، اے پترا اے سوال آنے نہیں، وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے فیل ہو جائے، اس سے بڑا نکما کوئی ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، نہیں ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی، نہیں اس سے بڑا نکما نہیں ہوگا۔ اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے کہیں ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے میدان محشر کے پیپر کو پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ اے میرے غلاموں، آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ یار اتنی آواز سے بولو، جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ پھر اونچی آواز سے بولو۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال جی پھنس گئے، اگلے سوالوں میں کی بنے گا؟ چلو میں جیسے لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو۔ آپ کہوں گے حمزہ ہم نے تکا لگا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط اونچی بولو یار۔ جب سرکار نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، ایسا نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ایک اور حدیث سنا دیا، یہ حدیث ہے بھی مشہور ہے، عموماً مساجد کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی اونچی بولو یار۔ تسی دسو چابی تو بغیر تالا کھول ہوگی؟ اونچی بولو یار۔ تسی دسو بابا جی چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ پھر کر دے کیوں؟ جب مسیطوں آواز آنی حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، پھر کیوں ڈیریاں تے بیٹھے رہتے جے؟ کیوں گپا مارتے جے؟ کیوں تاش کھیل لیا؟ کیوں اڈی کھڈا کھیل لیا؟ کیوں موبائل تے گیما کھیلتے پے ہو؟ ارے جب پتا ہے چابی تو بغیر میں تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست میں نے تو پہلے کرنا ہے، پھر تن چاہیے سب کام چھڑ کے پہلے رب دی بارگاہ چاہ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر تسی دسنا، کیا ہر چابی ہر تالے میں لگ جاتی ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ چلو وقت ہے کافی ہوگا، میں خود ہی وجہ دس دیا۔ اصل کے تالے دے وچ لیور ہوندے نے، جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نوں اونے دندے پئے ہون گے تے چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا۔ اج تانوں میں یہ بھی دس جاواں، جہاں جنت نوں تالا لگا جی وہ 5 لیور نے۔ سبحان اللہ، کتنے لیور نے؟ بولو یار۔ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اونچی بولو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا، جڑا ایک نماز پڑھدا ایک بندہ پاڑیا، کیوں جی تالا کھل جائے گا؟ اونچی بولو یار۔ 2 دے نال، 3 دے نال، کنوں کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ اور چھوٹا جا اشارہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اصل تاڈے گھر صندوق ہے گے، ایک گندے کپڑے رکھ کے صاف رکھ دے، اونچی بولو یار، گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ چلو یہ گل میں تب جواب دے دیا، یہ جواب ہے کہ حافظ جی اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے نہیں، انہاں دے واسطے نہ پاک کپڑیاں واسطے اسی باسکٹ رکھی ہے یار، جدو اسی صندوق پاک کپڑیاں واسطے بنایا وے، نہ پاک نہیں رکھ دے یار، رب نے بھی جنت پاک لوگوں واسطے بنائی ہے، نہ پاکاں واسطے دو جنت بنائی ہے۔ میرے آقا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक से आंसू आ गए। अल्लाह मेरे उम्मती पे गुनाह करेंगे, उन्होंने अंदर नापाक हो गया, वो दोज़ख से सड़ेंगे, मैं किवें बर्दाश्त करांगा। या अल्लाह करम नवाजी कर दे। अल्लाह इरशाद फरमाए मेरे महबूब ये 5 नमाज़ां दा तोहफा ले जा। सुभान अल्लाह। किन्ना नमाज़ां दा? इस नाल होएगा की? फरमाया जिवें किसी दे घर दे सामने नहर वगदी होवे और वो दिन च 5 दफा गुसल करे, ओदे बदन ते मैल नहीं रहेगी। फरमाया तेरा उम्मती 5 नमाज़ां पढ़ेगा, ओदे बदन च गुनाहां दी मैल नहीं रहन देगा, जन्नत दा हकदार बना देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तारे को पूछा जा सन नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आवाज घट गई है यार। जिनी देर सब दी आवाज नहीं आएगी उन देर मैं नुस्खा नहीं दसांगा। बनना चाहिए। दो जी नुस्खा ऐसा जे जेड़ा इस्तेमाल करे पक्का नमाजी बन जाएगा। अगर नमाजी ना बने नुस्खा इस्तेमाल करके तो मैं मुजरिम। कर लोगे इस्तेमाल? सब दी आवाज नहीं आएगी। तो जी नुस्खा सिर्फ कहना है जे अगर ए वजूद नमाज ना पढ़े कि मैं आख्या जी अगर ए वजूद थोड़ा जो अगर ए वजूद तो इस वजूद नू रब दा रिज़्क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। गल भी अगर जी मैं सच्ची कर रहा मैं जेड़ा वजूद रब दे अगे नहीं चुकदा क्या इस काबिल है वे रब दा रिज़्क खवाया जावे? और रोटी सामने रखी अपने आप मुंह से नहीं जाएगी, फाड़ के ले जाओ मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज हुई बात रोटी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? इंशाअल्लाह। तो इस नुस्खे पे अमल केड़ा केड़ा करेगा यार? सारे हाथ ऊंचा चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दो। ऐसी आवाज नाल के शैतान दा कलेजा फट जावे। हमारी बोला आज के बाद हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे।